السلام علیکم ناظرین، آج ایک لمبے عرصے کے بعد حاضری کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کچھ دیگر مصروفیت رہی، کچھ ٹریولنگ رہی اور کچھ دیگر پروجیکٹس ایسے تھے جس پہ زیادہ فوکس رہا اور بر وقت خبروں اور تجزیے کے حوالے سے کوئی ریکارڈنگز اور کوئی اس طرح کے سیگمنٹ آپ تک نہیں پہنچ سکے۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے جس میں نواز لیگ کی مفاہمت اور مزاحمت کی سیاست ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جنگی ترین گروپ کیوں وجود میں آیا اور وہ آگے جا کے کیا شکل اختیار کرے گا، حکومت کہاں کھڑی ہے اور پی ڈی ایم جو دوبارہ یونائٹ ہو رہی ہے اس کی خد و خال کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پیچھے محرکات کیا ہیں۔ یہ تین چار بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے نواز لیگ کی سیاست پہ بات کرتے ہیں کہ نواز لیگ کی سیاست میں ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مصنوعی قسم کی ڈویژن رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب مفاہمت کے بہت بڑے علمبردار ہیں، نواز شریف صاحب مزاحمت کے بہت بڑے اپنے آپ کو سمبل سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی خیر یہ ہے کہ دونوں حضرات سمبولکلی اس پہ بات تو کرتے ہیں لیکن نہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کے قائل ہیں اور نہ وہ اتنی زیادہ مزاحمت کے قائل ہیں۔ دونوں حضرات اپنی اپنی باری کے چکر میں ہیں۔ یہ میں اندر کی وہ بات بتا رہا ہوں جو فیکٹس پہ مبنی ہے، جو حقائق پہ مبنی ہے، لیکن جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ تعصب کی اینک اتار کر کرتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا لگے یا برا لگے، لیکن آپ کو فیکٹس لوگوں تک پہنچانے ہوتے ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جس طرح میچ فکس کیے ہوئے ہیں ود ان پارٹی ود ان فیملی، اندر سے ساری فیملی ایسے ہے، لیکن وہ یہ ریئلائز کر چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کشتی کے ہم سوار ہیں، اس کشتی کے اندر سوراخ کہیں سے بھی ہوا تو سب ڈوب جائیں گے۔ وہ نیب کے کیسز ہوں، وہ گورنمنٹ کی کاروائیاں ہوں، وہ عمران خان کا ایک انتقامی نیریٹو ہو یا جس کو وہ احتساب کا نیریٹو کہتے ہیں وہ ہو، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مخاصمت ہے وہ ہو، یہ نواز خاندان یہ سمجھتا ہے کہ جہاں بھی ہم تھوڑے سے کمزور ہوئے، بالکل اکیلے ہوئے تو وہاں پہ ہم مارے جائیں گے۔ تو اندر سے وہ ایک ہے، ایک خبر تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ نون سے شین نکلے گی، شین سے پتہ نہیں کیا نکلے گی، وہ ایک حماقت ہے۔ اور اس میں خبر دیکھیں، خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی ایک مارکہ مار رہے ہیں، بہت بڑی چلاکی کا کام کر رہے ہیں، بڑی تیزی دکھا رہے ہیں اور کچھ اداروں کو چکر دے رہے ہیں، دوسری طرف بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ دوسری طرف بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے مثال کے طور پہ گلہ کیا کہ جی میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، تو جیل سے اسے نکلوا لیا گیا۔ کیسے نکالا گیا ایک لمبی کہانی ہے، یہ کچھ اداروں کی بلیسنگ کی وجہ سے وہ باہر نکلے، لیکن جب باہر نکلے اور ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ بھائی جان ہم آپ کی مفاہمت کو ریکگنائز کرتے ہیں، مانتے ہیں اور آپ کو سپیس دینے کو بھی تیار ہیں۔ شہباز شریف صاحب لیکن یہ سپیس مشروط ہوگی، مقدمے آپ کے قائم رہیں گے، وقتی طور پہ ضمانت کا ریلیف ملے گا، آپ باہر نکلیں گے، ایک کنڈیشنل این آر او ہوگا، آپ میاں صاحب کے پاس جائیں گے اور میاں صاحب کو مزاحمت سے واپس آپ مفاہمت کے اوپر لے کے آئیں گے۔ یہ آپ کا امتحان ہے۔ دوسرا، پہلا امتحان تو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، دوسرا امتحان یہ ہے کہ آپ بڑے بھائی کو قائل کریں۔ اگر آپ قائل نہ کر سکے تو پھر آپ کو جو سپیس مل رہی ہے وہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سپیس ملے گی۔ یعنی اس دفعہ ذہن میں رکھیے کہ این آر او بڑا مختلف ہے۔ این آر او اس طرح کا ہے کہ کیس بھی قائم ہے، چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اس کی پروسیڈنگ بھی چل رہی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ٹکر کبھی تیز ہو جاتے ہیں، کبھی سلو ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے شہباز شریف صاحب کو ٹف ٹائم دینا ہے تو ٹکر فوری طور پہ ان کے حوالے میں شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ نے ان کو ریلیز کرنا ہے، ریلیف کر دینا ہے یا این آر او دینا ہے کنڈیشنل یا ویسے، تو اس وقت وہ ٹکر ذرا بند ہو جائے گی، ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تو کنڈیشنل ان کو ریلیف ملا، شہباز شریف صاحب جس میں ناکام اس طرح ہو گئے کہ ایک طرف ان کو کہا گیا جی آپ باہر جائیں، ان کو باہر نکال کے بٹھا دیا گیا، دوسری طرف گورنمنٹ کو کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ جی آپ ان کو روک دیں، تو وہ ایئرپورٹ پہ ان کو روک دیا گیا، روک کے واپس بلوا لیا گیا، لسٹ کے اندر ان کا نام ابھی تک موجود ہے۔
تو لہٰذا گورنمنٹ نے بھی کچھ لوگوں سے میچ فکس کر کے کھیلنا شروع کر دیا، ادارے بھی اپنے طور پہ بڑے سیف رہ کے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف مریم صاحبہ نے رہی صحیح کسر شہباز شریف صاحب کے غبارے سے ہوا اس طرح نکال دی کہ انہوں نے جب کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ جو سپیس مل رہی ہے، یہ آپ کو جو باری دینے کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کو پرائم منسٹر بنانے کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کو آگے لانے کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کی کسی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کی سمارٹنس کی وجہ سے، آپ کی جو شرٹ آپ پہنتے ہیں اس کی وجہ سے، یا آپ کی نپی تلی گفتگو کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یا نیشنل انٹرسٹ کی جو بات آپ نے شروع کی آج کل، اس کی وجہ سے آپ کو ریلیف نہیں مل رہا۔ یہ ریلیف ہماری مزاحمت کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کی وجہ سے مل رہا ہے، ان کی سٹونز کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو مریم صاحبہ نے یہ بات کر کے شہباز شریف صاحب کی وہ رہی صحیح جو بات تھی، جو وہ ایک برہم بنا رہے تھے، وہ بھی ختم کر دیا، اور شہباز شریف صاحب نے نکل کے پارٹی کے لوگوں کو ملنا شروع کیا اور ورکروں کے گھروں میں جانا شروع کیا، میں نے ایم پیز کو ملنا شروع کیا۔ لیکن اس دوران ٹویٹر خاموش رہا، مریم صاحبہ خاموش رہی، نواز شریف صاحب خاموش رہے۔ لیکن پھر ایک بار مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے دیکھا کہ اس ساری کہانی میں ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا، اور پھر مریم صاحبہ ایکٹیو ہو گئی۔ ان کے ایک بیان نے شہباز شریف صاحب کی پوری مفاہمتی جو پچ تیار ہوئی تھی وہ ملیا میٹ کر دی، اور ساری کی ساری کہانی پھر زیرو سے شروع ہو گئی۔ لہٰذا نواز شریف کی پوری فیملی کو یعنی شہباز مائنس شہباز، باقی فیملی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو تو واضح میسج دے دیا گیا کہ آپ کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ لہٰذا سپیس اگر ہو سکتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے لیے ہے، اور شہباز شریف صاحب کے لیے کنڈیشنل ہے، وہ یہ ساری شرائط پوری کریں گے تو سپیس ملے گی۔ اچھا، یہ تو نون لیگ کا سرے دست جو سچویشن ہے کہ نون لیگ مفاہمت اور مزاحمت کی جو گیم کھیل رہی ہے، آگے سے بھی اسی طرح کا کھیل شروع ہے، یعنی دونوں طرف سے برابر کی گیم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی یہ جو مینجمنٹ ہے وہ جیتی ہے، یا دوسری طرف جو مینجمنٹ ہو رہی ہے وہ جیتتے ہیں۔ آگے الیکشن ہے، ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب نے ایک ایکٹیویٹی شروع کی ہے کہ پی ڈی ایم کو ریوائیو کیا جائے۔ اچھا، پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب شہباز شریف صاحب جا کے فضل الرحمان صاحب کو ملتے ہیں بار بار، اور پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں، 3-4 ملاقاتیں وہ کر چکے ہیں، وہ درمیانی سی بات کرتے ہیں، اور اب انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہو جانا چاہیے، نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہو جانا چاہیے۔ تو ایک طرح سے وہ آخری حد تک چلے گئے ہیں کہ میرے کیسز ختم کر دیے جائیں، اور مجھے آخری بار پرائم منسٹر کا ٹیگ لگ جائے، اور مجھے باری مل جائے۔ 70 سال کی عمر میں بیماری کی حالت میں ظاہر ہے یہ ان کی آخری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کنڈیشنل سپیس اس لیے دی گئی ہے کہ وہ بڑے بھائی کو راضی کریں۔ بڑا بھائی راضی ہونے کو تیار نہیں، تو لہٰذا شہباز شریف صاحب کی قسمت کا فیصلہ ادارے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کم، نواز شریف صاحب زیادہ کریں گے۔ پی ڈی ایم کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں ہر ایک کی نظر لگی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کی شکل کیا ہوگی۔ تو پی ڈی ایم سے جب پیپلز پارٹی نکل گئی تو پی ڈی ایم ایک مردہ گھوڑے سے زیادہ اس کی حیثیت اور اصلیت نہیں رہی۔ تو اب بھی شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب بیٹھتے ہیں، لیکن ایجنڈا کسی اور کا ہوتا ہے، تو پی ڈی ایم کو بھی کنٹرول طریقے سے اب چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اگر اس کا حصہ نہیں بنتی تو پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ جنگی ترین صاحب کا گروپ راتوں رات بنایا گیا، غبارے کے اندر اتنی ہوا بھری گئی۔ ہوا بھرنے والے کون تھے؟ وہی حضرات تھے جو ہمیشہ بھرتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کا خیال ہے کہ اس غبارے سے ہوا نکل گئی، یعنی جنگی ترین صاحب کا جو ٹارگٹ تھا وہ شاید جنگی ترین صاحب کے مقدمات کا خاتمہ تھا، جنگی ترین صاحب کو ریلیف دلوانا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا کہ اس کے اوپر سارے لوگ یونائٹ ہوں گے، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، الیکٹیبلز کا ایک گروپ بنے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جنگی ترین صاحب کو ریلیف لے کے دیں گے، اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے، اور اس کا ایک پورا سکرپٹ دیا گیا، اور سکرپٹ پہ عمل کرتے ہوئے ابھی تک جنگی ترین گروپ نہ صرف سائز میں بڑا ہو رہا ہے، نہ صرف وہ ریلیف لینے میں کامیاب ہوا ہے، بلکہ آگے یہ فیوچر میں ایک انتخابی اتحاد کی شکل بھی اختیار کرے گا، اور یہ ایک ایسا بیلنس
पावर होगी कि जो आने वाले वक्त में जंगीर तरीन साहब दोबारा किंग मेकर का रोल प्ले करेंगे। यानी वो किंग तो नहीं बन सकेंगे शायद, क्योंकि वो ना अहल हैं कोर्ट से, लेकिन किंग मेकर वो डेफिनेट बनेंगे। और उनका ये जो ग्रुप है ये अगली इक़्तिदार साजी में एक बुनियादी रोल अदा करेगा। ये अभी 35-40 इलेक्टेबल्स हैं, ये आगे बढ़ के 70-80 हो जाएंगे। एक काफली का एक अपना रोल होगा, पीटीआई जो बची खची पीटीआई उसका एक अपना रोल होगा, पीपल्स पार्टी भी मफाहमत की एक पूरी पैकेज लेके आगे बढ़ेगी। तो ये आने वाले वक्त में 2023 के अंदर एक नया सेटअप जो है उसमें जंगीर तरीन का ग्रुप जो है ये एक अहम रोल अदा करेगा। और जंगीर तरीन के गिर्द ही इन सब लोगों को जमा क्यों किया गया, जंगीर तरीन साहब की लड़ाई कप्तान के साथ क्यों करवाई गई, तो ये एक बड़ी ब्रीक सी और बड़ी समझदारी की प्लानिंग्स होती हैं कि उस पर इमरान खान साहब को भी कमजोर कर दिया गया। इमरान खान साहब बहुत सारी बातें नहीं मानते थे, वो मानने लग गए। खान साहब को भी मैसेज मिल गया, ग्रुप भी क्रिएट हो गया। और ये ग्रुप बुनियादी तौर पे जहां पे खान को कमजोर करेगा, पीटीआई को कमजोर करेगा और आगे चल के ये अगले इंतखाब में एक रोल प्ले करेगा, वहां पर ये बहुत बड़ा थ्रेट नून लीग के लिए भी है। ये पंजाब के सेंटर से ये बन रहा है, सेंट्रल पंजाब से बहुत सारे लोग और जनूबी पंजाब से बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बनेंगे। और आने वाले वक्त में नून लीग के बहुत सारे इलेक्टेबल्स भी इसका हिस्सा होंगे और ये बुनियादी तौर पे किंग पार्टी की एक शक्ल इख्तियार करेगा। और 2023 के अंदर ये ग्रुप एक इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। तो मैं ये समझता हूं कि जंगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है ये वक्ती ग्रुप नहीं है, ये आने वाले दिनों में एक अहम रोल अदा कर सकता है। और आखिर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जंगीर तरीन के गिर्द ही इन लोगों को जमा क्यों किया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी आपने इस तरह का ग्रुप, इस तरह की पार्टी और किंग पार्टी खासकर बनानी होती है तो आपको एक ऐसा शख्स चाहिए होता है कि जो उनको फीड कर सके, खिला सके, डेरादारी चला सके और पैसा लगा सके। ये तमाम तर खूबियाँ जंगीर तरीन साहब के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा जंगीर तरीन साहब को इसलिए मुंतखब किया गया कि वो किंग मेकर बन जाएंगे और किंग शायद न बन सकें, लेकिन आने वाले दिनों में उनका ग्रुप मज़ीद अहमियत इख्तियार कर जाएगा। नाज़रीन, अब रेगुलर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात आपसे रहेगी और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको आगे वीडियोस को शेयर भी करें और लाइक करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।